چینل امام عصر دعوت انسانیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد۔ محترم ناظرین، آج سے ہمارا ایک نیا ایپیسوڈ شروع ہونے والا ہے، وہ ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے ہمارے بچوں کے لیے۔ اس سے پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہ جو ہمارا چینل ہے تربیت اولاد، یہ خاص کر ان بچوں کے لیے ہے جنہیں آس پاس میں دینی مدارس وغیرہ مہیا نہیں ہیں۔ ان تک اگر کچھ باتیں پہنچ جائیں انشاءاللہ تو ہماری یہ کوشش جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم مسلسل آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ صرف اس کو نہ سنیں نہ دیکھیں، بلکہ اس کو جو ہے نا آگے بھی بڑھانے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کی اس کی کوشش سے شاید کسی بچے تک یہ معلومات پہنچ جائیں تو انشاءاللہ آپ کی اور ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ عزیزو، گزشتہ درسوں میں تقریباً ہمارے 16 درس ہو چکے ہیں، اور یہ 16 لیسنز میں ہم نے گفتگو کی تھی اصول دین اور فروع دین کے بارے میں۔ اب ہماری کوشش ہے کہ کچھ ہسٹری کے بارے میں جو ہے نا بچوں تک وہ باتیں پہنچائیں جو ان کامن ہے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں جناب آدم سے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ جناب آدم سب سے پہلے آدمی تھے جو اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے جب اللہ نے جناب آدم کو خلق کیا تو جناب آدم میں ہر طرح کی مٹی ملائی گئی، سرخ مٹی بھی ملائی گئی، یعنی ریڈ کلر کی مٹی بھی تھی، بلیک کلر کی مٹی بھی تھی، براؤن کلر کی مٹی بھی تھی، سمجھنا ہر طرح کی مٹی تھی، سفید کلر کی مٹی بھی تھی۔ اسی لیے جناب آدم کی اولاد میں کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سانولا ہے، طرح طرح کے رنگ ان کی اولاد میں۔ آدم ہی سے نسل انسان چلی ہے، لہٰذا ہمیں آدمی بھی کہا جاتا ہے، یعنی آدم کی اولاد سے ہونے کی وجہ سے ہمیں آدمی بھی کہا جاتا ہے۔ جناب آدم جب جنت میں تھے تو سوال یہ ہے کہ کتنے سال جنت میں رہے؟ تو روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب آدم 100 سال تک جنت میں رہے، اور جنت سے جناب آدم کیسے نکالے گئے اور کس طرح سے دنیا میں آنے کے بعد ان کے سامنے حالات پیدا ہوئے تھے، یہ ہم اگلے لیسن میں گفتگو کریں گے۔ اس مرتبہ بہت ہی امپورٹنٹ تھنگس جو ان کامن ہے جناب آدم کے بارے میں معلومات میں، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ جناب آدم کی جب خلقت ہوئی تو وہ جمعہ کا دن تھا، اور جناب آدم کی وفات بھی جمعے کے دن ہوئی۔ اسی وجہ سے جمعہ ہمارے لیے بہت ہی مبارک مانا جاتا ہے، بہت ہی خاص مانا جاتا ہے، کیونکہ جمعے سے متعلق بہت ساری چیزیں، بہرحال ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے، وہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہو جائے گا۔ تو جناب آدم کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بشر کا مطلب جو آدمی انسان ہے ان کے ابو کہتے ہیں عربی میں باپ کو، تو نسل آدمیت کے باپ رہے ہیں جناب آدم، تو اسی لیے ان کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جناب آدم کی عمر کیا تھی، یہ بھی اکثر لوگوں کو نہیں پتہ کہ جناب آدم کی عمر کیا تھی، اور جناب آدم کو جب جنت سے نکالا گیا اور دنیا میں آئے تو کتنے سال جناب آدم روئے تھے؟ 180 سال تک جناب آدم روتے رہے، اپنی ایک چھوٹی سی غلطی پر جو ہے نا
جناب آدم سے جو سرزد ہو گئی تھی، جناب آدم نے اتنی لمبی توبہ کی تھی، 180 سال تک. ہم تھوڑی سی توبہ کر کے تھک جاتے ہیں، جبکہ جناب آدم نے ہمیں درس دیا ہے کہ جب تک توبہ قبول نہ ہو جائے، اس کے اسباب نہ پتہ چل جائے، توبہ کرتے رہنا. اور ہم اسی غلطی کو ریپیٹ بھی کرتے رہتے ہیں، اور تو روز غلطی کرتے ہیں، روز توبہ کرتے ہیں. جناب آدم نے ایسا نہیں کیا تھا. جناب آدم مسلسل روتے رہے تھے. 180 سال تک جناب آدم نے گریہ کیا تھا. اتنا گریہ کیا تھا کہ ان کے آنسوؤں سے ایک چشمہ جیسا بن گیا تھا، جس پہ اکثر پرندے آ کے پانی پیا کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ پانی ہے. اتنا ریپینٹیشن جناب آدم نے کیا تھا. 180 سال تک روتے رہے تھے. اچھا، جناب آدم کا قد کتنا تھا، لمبائی کتنی تھی؟ روایتوں میں ملتا ہے کہ 60 گز یعنی 60 فیٹ لمبائی جناب آدم کی تھی. اور جناب آدم کی عمر کیا تھی؟ 936 سال، 936 ایئرز جناب آدم نے عمر پائی تھی. اور جناب آدم جس وقت دنیا سے گزرے ہیں تو ظاہر سی بات ہے 936 سال کی عمر میں جناب آدم کے نہ صرف بیٹے بلکہ بچوں کے بچے. آج ہم لوگوں کی عمر جب 55 سال 60 سال کی ہو جاتی ہے تو ہماری اولاد، پھر ہماری اولاد کی اولاد بھی ہو جاتی ہے اکثر. اور اگر شادی جلدی ہو جائے تو ان کی بھی اولاد، یعنی نانا پڑنانا تک بن جاتے ہیں 60 سال کی عمر میں، دادا پردادا تک بن جاتے ہیں 60 سال کی عمر میں. تو ایک انسان سے کتنے، مثلاً ایک آدمی کے 4 بچے ہیں، اس 4 بچوں کی شادیاں ہوئی، 4 بچوں کے بچے ہوئے، تو ایک چھوٹا سا 60 سال کی عمر میں ایک چھوٹا سا ایک خاندان بن جاتا ہے. اس خاندان کے افراد 20-25 ہو جاتے ہیں. تو 60 سال کی عمر میں اتنے ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ سوچو جناب آدم جو 936 سال کی عمر پائے تھے تو ان کی کتنی اولاد ہوگی. تو روایتوں میں جس وقت جناب آدم دنیا سے گزرے ہیں تو ان کی اولاد میں یعنی پوتے پر پوتے اور نواسے پر نواسے پر نواسے، اس طریقے سے سب ملا کے 40,000 ہو چکے تھے. 40,000 ان کی اولاد تھی جس وقت جناب آدم دنیا سے گزرے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ. جناب آدم جس وقت دنیا میں انہوں نے آنکھیں کھولی اور انہوں نے کون سی قوم کو دیکھا؟ وہ فرشتے تھے. سب سے پہلے جناب آدم جیسے دنیا میں آئے تو سب سے پہلے کیا کام کیا تھا؟ الحمدللہ کہا تھا. اور یہی بات ہے کہ جو ہے نا اکثر جو ہے نا ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے کیسے ہو تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے، سب کچھ جو ہے اللہ کا ہے، اللہ نے ہمیں سب کچھ نعمت عطا کی ہے. تو اس مختصر سا لفظ الحمدللہ بہت معنی رکھتا ہے، اس لیے اللہ کو یہ لفظ بہت زیادہ پسند ہے. اور سب سے پہلے جب جناب آدم نے فرشتوں سے ملاقات کی تو جناب آدم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تھا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک ہمیں حکم ہے کہ اگر ہم کسی سے ملاقات کریں تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. آج کل تو فیشن ہو گیا سلام، صرف سلام، اور اگر میسیج میں آ گئے تو SA نہیں. یہ سلام ایک دعا ہے، مکمل طریقے سے ایک دوسرے سے کہنے کا حکم ہے. سلام کہہ دینا کافی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے اس میں بھی ثواب ہے، لیکن اتنا ثواب نہیں جتنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا سلام مکمل طریقے سے. اور حکم ہے کہ جواب سلام بھی اتنا ہی خوبصورت ہونا چاہیے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہونا چاہیے. تو جناب آدم پہلے انسان تھے جنہوں نے سب سے پہلے سر منڈوایا تھا. جناب آدم نے سب سے پہلے پرندہ پالا تھا. یہی وجہ ہے کہ جانور پالنا، پرندہ پالنا انسان کی فطرت میں آ گیا ہے جناب آدم کی وجہ سے. لہذا انسان پرندوں سے اور جانوروں سے محبت بھی کرتا ہے. تو سب سے پہلے جناب آدم نے سر منڈوایا تھا. سب سے پہلے جناب آدم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. تو یہ چیزیں جناب آدم سے مخصوص ہیں. اور جناب آدم کے بعد جن کو نبوت ملی وہ تھے جناب ادریس، ان کی اولاد میں. ٹھیک ہے، تو یہ مختصر سی چیزیں ہم یاد رکھیں گے انشاءاللہ. آئندہ
क्लास में जनाब आदम के लिए और कुछ डिटेल से बातें होंगी इंशाअल्लाह। फ़कत वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।